اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی فضل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. الحمدللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 508 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ما جاء فی فضل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ باب ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کے بیان میں. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، انہوں نے ابن ابو ملیکہ سے، انہوں نے مسور ابن مخرمہ سے. مسور نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس حال میں کہ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرماتے. ان بنی ہشام ابن المغیرۃ استأذنونی فی ان ينکحوا ابنتهم علی ابن ابی طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن الا ان يريد ابن ابی طالب ان يطلق ابنتی وينکح ابنتهم. بے شک ہشام ابن المغیرہ کے خاندان والوں، ہشام یہ ابو جہل کے والد ہیں، اس کے خاندان والوں نے مجھ سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ اپنی بیٹی کا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرے. پس میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں اجازت نہیں دیتا. 3 مرتبہ آپ علیہ السلام کا یہ اجازت نہ دینا اس بات کی نشانی تھی کہ یہ ممانعت قطعی ہے اور اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں. ہاں، مگر یہ کہ ابن ابی طالب چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کرے. فَإِنَّهَا بَضْعَةٌ مِّنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا. کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرا لخت جگر ہے. مجھے شک میں ڈالے گی وہ بات جو فاطمہ کو شک میں ڈالے گی، اور مجھے تکلیف پہنچائے گی وہ بات جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گی. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا ابراہیم بن سعید الجوہری قال حدثنا الاسود بن عامر عن جعفر الاحمر عن عبد الله ابن عطاء عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال. ہمیں روایت کی ابراہیم ابن سعید الجوہری نے، انہوں نے اسود ابن عامر سے، انہوں نے جعفر الاحمر سے، انہوں نے عبداللہ ابن عطاء سے، انہوں نے ابن بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ فرمایا کانا احب النساء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ ومن الرجال علی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین میں سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور مردوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. قال ابراہیم یعنی من اہل بیتہ، یعنی اپنے گھر کے خواتین میں سے، اہل بیت میں سے. ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر اس طریق سے. وبہ قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن عبداللہ ابن الزبیر. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی اسماعیل ابن علیہ سے،
انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابن ابو ملیکہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان علی ذکر بنت ابی جہل فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انما فاطمة بضعة منی یؤذینی ما آذاها وینصبنی ما انصبها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کا ذکر کیا، یعنی اس سے شادی کا ارادہ کیا، پس یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے تکلیف پہنچائے گی وہ بات جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گی، اور مجھے تکائے گی وہ بات جو فاطمہ کو تکائے گی۔ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ھذا قال ایوب عن ابن ابی ملیکہ عن ابن الزبیر، ایوب نے یہ روایت اسی طرح کی ہے ابن ابو ملیکہ سے، انہوں نے ابن الزبیر سے۔ وقال غیر واحد عن ابن ابی ملیکہ عن المسور ابن مخرمہ ويحتمل ان يكون ابن ابی ملیکہ روا عنہما جمیعا۔ بعض حضرات نے اس کو ابن ابی ملیکہ سے اور انہوں نے مسور ابن مخرمہ سے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات احتمال رکھتی ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے دونوں سے یہ روایت سنی ہو۔ وقد رواہ عمرو بن دینار عن ابی ملیکہ عن المسور ابن مخرمہ نحو حدیث اللیث سے۔ عمرو بن دینار رحمہ اللہ نے یہ روایت ابو ملیکہ سے، انہوں نے مسور ابن مخرمہ سے اسی طرح لیث کی روایت کی طرح نقل کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے سب سے چھوٹی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ان کی والدہ ماجدہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اہلیہ ہے۔ ان کی ولادت ہجرت سے 18 سال قبل ہوئی ہے اور وفات 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو 11 اور 18 کو اگر ہم ملا لیں تو یہ 29 سال، 28-29 سال کا عرصہ بن رہا ہے۔ 19 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور انہی کے بطن مبارک سے حضرات حسنین کریمین، اسی طرح ام کلثوم اور زینب رضی اللہ عنہما وعنہم اجمعین، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی۔ اب یہاں پر پہلی جو روایت ذکر ہوئی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو ہشام نے مجھ سے اجازت طلب کی۔ نیچے جو تیسرے نمبر کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تذکرہ کیا ابو جہل کی بیٹی کا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں کون سی روایات صحیح ہے، کون سی روایت ان دونوں میں صحیح ہے اور کون سی کمزور ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اگرچہ کھل کر کسی ایک کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں، مگر دبے لفظوں میں گویا کہ انہوں نے اس پہلی روایت کو ترجیح دی ہے، کیونکہ امام لیث کے علاوہ متعدد روات، مثال کے طور پر جو یہاں پر آخر میں ذکر کیا ہے عمرو بن دینار، اسی طرح اس سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جبکہ جو یہ والی روایت ہے جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا تھا تو یہ صرف ایوب نقل کرتے ہیں، مگر ایوب چونکہ رحمہ اللہ بڑے آدمی ہے تو اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ انہوں نے یہ روایت دونوں سے سنی ہو، یعنی ابن زبیر سے بھی سنی ہو اور مسور ابن مخرمہ سے بھی سنی ہو، مگر چونکہ روایت کا سیاق مختلف ہے۔ پہلی روایت میں ان لوگوں نے اپنی بیٹی کی نکاح کی پیشکش کی تھی، جبکہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تذکرہ کیا تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام لیث کی روایت یعنی پہلی روایت یہ زیادہ اصح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر نکاح کا ارادہ کیا ہی نہیں تھا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔
وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا أصبات بن نصر الحمداني عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی سلیمان بن عبد الجبار البغدادی نے، انہوں نے علی بن قادم سے، انہوں نے اسبات بن نصر الحمدانی سے، انہوں نے سدی سے، انہوں نے صبیح سے جو کہ ام سلمہ کے مولا ہے، انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمة والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ میں جنگ ہوں ان لوگوں کے لیے جن سے تم جنگ کرو، اور میں مصالحت اور سلامتی ہوں ان لوگوں کے لیے جن سے تم لوگ مصالحت کرو. هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. انما نعرفه من هذا الوجه، ہم اسے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں. وصبیح مولا ام سلمہ لیس بمعروف، اور صبیح ام سلمہ کا مولا یہ معروف نہیں ہے. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن زبيد عن شهر بن حوشب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو احمد الزبیری سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے زبید سے، انہوں نے شہر بن حوشب سے، انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمة قساء ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیتی وحامتی اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کمبل میں ڈانپا اور پھر یہ دعا فرمائی: اے اللہ، یہ لوگ میرے گھر والے اور میرے گھر کے خاص افراد ہیں، ان سے آلودگی کو دور فرما اور ان کو خوب اچھی طرح پاک صاف کر دے. فقالت ام سلمہ وانا معهم یا رسول اللہ قال انک علی خیر. ام المؤمنین نے فرمایا میں بھی ان کے ساتھ ہوں یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خیر پر ہو، زیادہ خیر پر ہو. یہ روایت کئی دفعہ پیچھے گزری ہے عزیز طلباء کرام. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وہو احسن شیء روی فی الباب وفی الباب عن انس وعمر بن ابی سلمہ و ابی الحمراء. اس باب میں حضرت انس، عمر بن ابو سلمہ اور ابو الحمراء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے عثمان بن عمر سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے میسرہ ابن حبیب سے، انہوں نے منہال ابن عمر سے، انہوں نے عائشہ بنت طلحہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ فرماتی ہے ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کسی کو سیرت، خصلت اور دینی حالت میں زیادہ مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے. یعنی وہی ایک سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خصلت اور دینی حالت میں آپ علیہ السلام کے مشابہ تھی. قالت وكانت اذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام اليها فقبلها واجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته واجلسته في مجلسها. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ علیہ السلام استقبال کے لیے اٹھتے اور ہاتھ پکڑتے
اور ہاتھ کو چومتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لے جاتے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا استقبال کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتی اور آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر چومتی اور آپ علیہ السلام کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت فقلت إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، یہ مرض الوفات کی طرف اشارہ ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور آپ علیہ السلام پر جھکی، آپ علیہ السلام کو چوما اور پھر اپنا سر اٹھایا اور رو دی، پھر دوبارہ آپ علیہ السلام پر جھکی، پھر اپنا سر اٹھایا اور پھر ہنسی۔ پس میں نے دل میں کہا کہ بے شک میں یقیناً گمان کیا کرتی تھی کہ یہ فاطمہ الزہرا ہماری عورتوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، مگر وہ تو اچانک عام عورتوں کی طرح رد عمل دکھا رہی ہے، طرز عمل دکھا رہی ہے۔ یعنی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے ہنسنے کو عجیب جانا، کیونکہ آپ علیہ السلام انتہائی شدید مرض میں مبتلا تھے۔ اب ایسے حالت میں فاطمہ الزہرا کا ہنسنا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہہ رہی تھی کہ میں تو ان کو بڑی عقل مند عورت سمجھ رہی تھی مگر وہ ایک عام عورت نکلی، اس موقع پر کوئی ہنستا ہے۔ جی اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں اس روایت کے باقی۔ فلما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت لها ارأیت حین اکببت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفعت رأسك فبكيت ثم اکببت علیہ فرفعت رأسك فضحكت ما حملك على ذلك۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی تھی، پھر آپ نے سر اٹھایا تھا تو آپ روئی تھی، دوسری مرتبہ پھر جب آپ نے اپنا سر جھکایا تھا، آپ علیہ السلام پر جھکی تھی اور پھر اپنا سر اٹھایا تھا تو پھر آپ ہنسی تھی۔ کس چیز نے آپ کو ان کاموں پر ابھارا؟ یعنی آپ نے جو یہ دو طرح کا طرز عمل دیا تو کیا وجہ تھی اس کی؟ قالت انی اذن لبزرۃ اخبرنی انہ میت من وجعہ ھذا فبکیت ثم اخبرنی انی اسرع اہلیہ لحوقا بہ وذلک حین ضحکت۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جواب دیا کہ بے شک میں اس وقت بات کو پھیلانے والی ہوتی، مجھے جواب علیہ السلام نے اطلاع دی تھی کہ آپ اپنی اس تکلیف میں وفات پانے والے ہیں تو میں روئی تھی۔ یعنی یہ جو مرض میں آپ مبتلا تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کان میں کہ اسی بیماری میں وفات پانے والا ہوں، تو اس بات سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روئی تھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے مجھے اطلاع دی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سب سے پہلے آپ سے ملنے والی ہوں تو اس وقت مجھے خوشی ہوئی تھی اور میں ہنسی تھی۔ ھذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے۔ وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن عائشہ، اور یہ حدیث روایت کی گئی ہے دوسرے طریق سے بھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وبه قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابي الجحاف عن جميع بن عمير التيمي قال، ہمیں روایت کی حسین ابن یزید الکوفی نے، انہوں نے عبد السلام ابن حرب سے، انہوں نے ابو الجحاف سے، انہوں نے جمیع ابن عمیر التیمی سے۔ جمیع نے کہا دخلت مع عمتی علی عائشہ فسئلت ای الناس کان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاطمۃ فقیل من الرجال قالت زوجها ان کان ما علمت صواما قواما۔ جمیع ابن عمیر التیمی کہتے ہیں کہ میں
اپنی پھپھی کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس داخل ہو گیا۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے کون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے؟ تو انہوں نے فرمایا فاطمہ۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا؟ تو انہوں نے فرمایا فاطمہ کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ام المؤمنین نے فرمایا کہ بے شک شان یہ ہے کہ ان کے شوہر وہ تھے جہاں تک میں جانتی ہوں بکثرت روزے رکھنے والے اور بکثرت رات میں نفلیں پڑھنے والے یعنی صوام اور قوام تھے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید مناقب کے ساتھ ابواب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔